میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس حال میں خوشی کے آثار نور والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور بار پر ظاہر تھے۔ لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے۔ ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رب ارشاد فرماتا ہے، اما یردیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرہ۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں؟ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشَرًا۔ اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی ایک بار آپ کو سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب آخرت اور رضائے رب الانام عز و جل کے حصول کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، اور نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ لہذا بیان سننے کی اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے۔ نگاہیں نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھوڑنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔
بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام، مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کو ایک مدنی نسخہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیسا نسخہ ہے؟ نسخہ یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی کیسے بنا جاتا ہے، بھائی بھائی بننے کا طریقہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، بھائی بھائی بننے کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کرنا۔ اور بدگمانی، حسد، بغض ایسی چیزیں ہیں جو محبت توڑ دیتی ہیں، لہذا یہ عیوب یعنی بدگمانی، حسد، بغض چھوڑ دو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو بھائی بھائی بننے کا نسخہ کیا ہے؟ بدگمانی، حسد اور بغض کو چھوڑ دینا۔ بھائی کو بھائی سے دور کرنے کے اسباب، بھائی چارگی والے معاشرے سے دوری پیدا کرنے کے اسباب میں 3 اسباب مفتی صاحب علیہ رحمت اللہ الواحد نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک حسد بھی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ ہو، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کہتے کسے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے برے خاتمے کے اسباب صفحہ 13 پر فرماتے ہیں، لسان العرب جلد 3 صفحہ 166 پر حسد کی تعریف یوں بیان کی گئی۔ تعریف کا مطلب ہے ڈیفینیشن، وضاحت۔ الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود الیک، حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود جس سے حسد کیا جائے کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے۔ چاہیں تو لکھ لیجئے اور اہم مدنی پھول لکھنے کی عادت بنائیے۔ حسد جو کرتا ہے اسے حاسد کہتے ہیں، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے محسود کہا جاتا ہے۔ اب تعریف کے بعد اس کی چند مثالیں سمجھیے تاکہ ہمیں تعریف سمجھ میں آ سکے۔ مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ مجھے عزت کا مقام حاصل ہو۔ اسی طرح کسی مالدار سے اس لیے جلنا، خواہش رکھنا کہ کسی طرح اس کا نقصان ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، دکان پہ آگ لگ جائے، یہ غریب ہو جائے اور اس کی جگہ پر میں دولت مند ہو جاؤں، یہ حسد کہلاتا ہے۔ البتہ غبطہ یعنی رشک کرنا جائز ہے، کہ کوئی یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت جو سامنے والے کے پاس ہے اور وہ اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے۔
اسے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی للچانا کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی حسد کے معاملے میں تنبیہات فرمائی، حدیث پاک میں بھی اس کی برائی بیان کی گئی، بلکہ یہ حسد ایسا گندا مرض ہے کہ یہ جب مسلمانوں میں پایا جائے انہیں بھلائی سے دور کر لیتا ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ جب تک آپس میں حسد نہ کریں گے ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے۔ بھائی چارگی کا نسخہ، بھلائی پر رہنے کا نسخہ حسد چھوڑنا ہے۔ سب سے پہلے حسد شیطان لعین نے کیا، اور اس کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہے۔ ابلیس ملعون نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا، لہذا اسی حسد سے ابلیس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کا شکار ہونا پڑا۔ منہاج العابدین میں امام غزالی علی رحمۃ اللہ علی کے ارشاد کا خلاصہ ہے، ظاہری اعمال پر باطنی اعمال کا بہت گہرا تعلق ہے، خاص تعلق ہے۔ اگر باطن خراب ہوگا تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ اگر باطن حسد، ریا، تکبر وغیرہ عیوب سے پاک ہوگا تو ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے۔ ظاہری اعمال درست کرنے کا مدنی پھول نسخہ کیا ملا؟ انسان اپنے باطن کو آراستہ کرے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں حسد ہے یا نہیں، تو ہمیں حسد کی علامتوں کو جاننا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ حسد فرائض علوم میں سے ہے، یعنی اس کا جاننا اور اس کے علاج کو جاننا ہم پر لازم ہے، مسلمانوں پر اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب حسد کے بارے میں ہم سنتے ہیں، حسد اسے کہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ حسد کی تباہ کاریاں ہم نے سن لی، روایتیں ہم نے سن لی، مگر جب تک اس کی تعریف صحیح طرح ذہن میں نہیں بیٹھی ہوگی، علامتیں ذہن میں نہیں ہوں گی، مثالیں ذہن میں نہیں ہوں گی، اس کے مسائل معلوم نہیں ہوں گے، تو انسان حسد سے کیسے بچ سکتا ہے؟ مثلا میں یہ کہوں میں حسد سے بچ جاتا ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ بھائی آپ حسد سے بچتے، حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد سے بچنے کے حوالے سے حسد کی کوئی علامت آپ میں نہیں پائی جاتی؟ آپ نے یہ دیکھا آپ کو حسد کی علامات معلوم ہے؟ حسد اگر آپ جانتے تو حسد کی مثالیں بھی پتہ ہیں آپ کو، اور حسد اگر پایا جائے تو اس کا علاج معلوم ہے آپ کو۔ تو یعنی صرف ایک چیز کی مذمت پڑھ لینے سے انسان اپنے مطلوبہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حسد کی برائی سمجھ لی، حسد بھائی چارگی کو ختم کرنے والا ہے، نیکیوں کو تباہ کرنے والا ہے، نفرتیں پھیلانے والا ہے، محبتیں مٹانے والا ہے، اور یہ حسد آپس کے اندر بھلائیاں دور کر دیتا ہے، معاشرے کے اندر نفرتوں کی فضا اجاگر کر دیتا ہے۔ معاشرتی برائیاں اس میں ہیں، آخرت کی برائیاں اس میں ہیں۔ اس کا علم نہ جاننے والا بھی گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا حسد کسے کہتے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، کیا مجھ میں کوئی علامت پائی جاتی ہے، ہم حسد سے بچنا چاہتے ہیں، آیا میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے حسد تو نہیں؟
مجھے دوسرا آدمی سمجھ میں نہیں آتا، یہ حسد تو نہیں، مجھ میں کوئی ایسی بات تو نہیں پائی جاتی، مجھے حسد برا لگتا ہے، مجھے حسد برا لگتا ہے، مگر میں حسد سے بچتا ہوں یا نہیں، اس کے لیے ضروری معلومات حسد کی ہونا ضروری ہے، صرف تباہ کاریاں معلوم ہونا کافی نہیں۔ آئیے آپ کو میں حسد کی نشانیاں بیان کروں، ہم غور کریں بہت آرام سے، اس کو لکھے بھی بالکل توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حاسد یعنی حسد کرنے والا، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 3۔ نمبر 1، محسود، جس سے حسد کیا جائے جب یہ موجود ہو تو اس کی چاپلوسی کرے، بے جا تعریف کرے۔ جب محسود جس سے حسد ہے، دل میں برائی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اچھا نہیں لگتا، آئے گا تعریف کرے گا۔ دوسری علامت، اب سامنے نہیں رہا، پیٹھ پیچھے ہوگا، تو اب ایسی صورت میں اس کی غیبت کرے گا۔ سامنے کیا کرے گا؟ چاپلوسی، بیجا تعریفیں، اس کی چاپلوسی کر رہا ہے، اور جب وہ چلا گیا تو اب غیبت کرتا ہے۔ اور تیسری علامت، محسود کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ ہم غور کریں، فکر مدینہ کریں، کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس کا شکار تو نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایسا فرد آتا ہے، جب 4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ایک غائب ہوتا ہے، اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، آتا ہے تعریف کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں، تو ہم میں حسد کی ساری نشانیاں جمع ہو گئی۔ ہم برادری والوں کے ساتھ ملتے ہیں، اس پہ غور کریں، بھائیوں بہنوں کے ساتھ ملتے ہیں، اس پہ غور کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں، اس پر غور کریں، پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے معاملات پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس پر غور کریں، کاروباری معاملات جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس پر غور کریں، غرض جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے غور کریں۔ جب وہ سامنے آئے اس کی تعریف، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت، جب اسے نقصان ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، تو گویا ہم میں حسد کی ساری علامتیں جمع ہو گئیں۔ ہم یہ جانتے ہیں حسد ایسا ہے کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حسد بھائی چارگی کا دشمن ہے، حسد نفرت پھیلانے والا ہے، حسد محبتوں کا قاتل ہے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود جب تک ہم حسد کی تعریف نہ جانیں گے، اس کی علامتوں کو غور سے نہ سمجھیں گے، اور اپنا فکر مدینہ نہیں کریں گے، اپنے آپ پر غور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم صحیح طور پر حسد سے بچ نہیں سکتے۔ حسد سے بچنا ضروری ہے، تو حسد کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عمل کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان مہلکات سے بچنا چاہتا ہے، اپنی آخرت برباد کرنے سے بچنا چاہتا ہے، اپنے قلب کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، ایثار اخوت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، صبر شکر کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اسے صبر سیکھنا پڑے گا، اسے شکر سیکھنا پڑے گا، اسے اخوت سیکھنی پڑے گی، اسے ایثار کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اسے بخل سے بچنا ہے، اسے تکبر سے بچنا ہے، اسے حسد سے بچنا ہے، اسے ریا سے بچنا ہے، اسے باطنی بیماریوں اور مہلکات سے بچنا ہے، اسے ان کی تعریفات سیکھنی پڑیں گی، علامات جاننی پڑیں گی، مثالیں سمجھنی پڑیں گی، ان کے علاج کو سیکھنا سمجھنا پڑے گا، اور اس کا بہترین طریقہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شریک ہونا۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کو ایسی نعمتوں سے، ایسے فضل سے، ایسے کرم سے مالا مال کیا کہ اللہ کی رحمت سے آپ جب مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مسائل شرعیہ پر گفتگو فرماتے ہیں،
قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، اور ایسے مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں جو مفسرین کی تفسیر ہوتی ہے، جو احادیث میں علماء نے شرح لکھی ہوتی ہے، علم و حکمت کے مدنی پھول ہوتے ہیں، روحانی علاج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرت میں پائے جانے والی برائیاں اور ان کا حل ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ مہلکات و منجیات، ہلاک کرنے والی باتیں اور نجات دلانے والی باتوں کے حوالے سے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں آئیں گے، بیٹھیں گے، جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر کی معرفت بھی حاصل ہوگی، جھوٹ کی مثال بھی سمجھ میں آئے گی۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، معاشرے کے تمام افراد جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہیں، مگر جھوٹ کی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بکثرت رائج ہے۔ جب مدنی مذاکرے میں آتے ہیں، مثال سنتے ہیں، جھوٹ سے نفرت ہے، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہیں، جھوٹ سے خود روکنے کا ذہن رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولے تو اس کے سرزنش کرتے ہیں، مگر خود بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ علم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا کسی بھی مہلک سے بچنے کے لیے ضروری علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اب جب آپ نے سب سے پہلے حسد کی تعریف سمجھی، اس کے نقصان سمجھے، اس کی علامت سمجھی، اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی علامت آپ میں پائی جاتی، اللہ تعالی ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمارا ایک مدنی انعام حسد سے بچنے والا مدنی انعام بھی ہے، تو یہ بچیں گے اس وقت جب حسد کو جانیں گے، پہچانیں گے، حسد کی ضروری معلومات، اس کے مسائل بھی ہیں، اس کی صورتیں بھی ہیں، وہ جانیں گے، پہچانیں گے، پھر اس سے بچنا ممکن ہو سکے گا۔ خدا نہ خواستہ کوئی علامت ہو، آج کا بیان حسد کے موضوع پر انتہائی ناکافی ہے۔ حسد کی صورتیں ہیں، غبطہ بھی ہوتی ہے، اس میں خیر خواہی کی بھی صورت ہوتی ہے، نصیحت کی بھی صورت ہوتی ہے، مختلف صورتیں ہیں، یہ آپ کو تصوف کی کتابوں سے پڑھنی پڑے گی، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حسد، اس کا بھی آپ مطالعہ فرمائیں۔ حسد کے موضوع پر امیر اہل سنت کے بیانات بھی آپ www.amirahlusunnat.net سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ حسد خدا نہ خواستہ کوئی علامت آپ میں پائی جاتی ہے، دیکھیں اب علامت کا علم ہوگا، آپ نے غور کرنا ہے، فکر مدینہ نہیں کریں گے نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ غور کریں، یار میں نے اس کی برائی کی، سامنے آتا ہے تو تعریف کرتا ہوں، یار اس کی دکان پر یہ پرابلم ہو گیا، یار اپنے کو اچھا کیوں لگا، یار یہ حسد کی علامتیں جو بیان کی وہ تو نہیں ہے۔ اب جب آپ نے فکر مدینہ کی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، حسد کی یہ نشانیاں پائی گئیں، علاج ضروری ہو گیا۔ آپ میں کھانسی ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ میڈیکل سٹور میں جا کر دوائی لے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب بندہ مرض میں شکار ہو تو طبیب سے رابطہ کیا جاتا۔ ایک طبیب اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت بھی ہے، تو آپ ان کے مدنی مذاکرے سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علاج بھی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا مدنی پھول کتابوں کا مطالعہ بھی ہے۔ چند علاج کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ انسان توبہ کرے، دعا بھی کرے، اور یہ ذہن بنائے کہ میں حسد کس چیز کا کر رہا ہوں؟ اس بات کا کہ اللہ نے اسے اپنی نعمت دے کر مجھ پر فضیلت دے دی، تو میں اس سے حسد نہیں کر رہا، گویا اللہ کی نعمت سے حسد کر رہا ہوں۔ تو ایسی چیزوں کا ذہن بنا کر اپنے آپ کو حسد سے بچائے۔ یعنی آج حسد کی تباہکاریاں جانیں، تعریف جانیں، نشانیاں جانیں، اس کا علاج سمجھے، اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسد سے بچائے۔ اور حسد سے بچنے اور دوسرے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جانا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا ہی برکت ہے، آپ کے گوشت گزار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک مدنی بہار، لیاقت آباد، بالکل پڑوس۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ، میں بے تحاشا فلمیں، ڈرامے دیکھنے کا عادی تھا۔
حتیٰ کہ مجھے ایسی لت لگ چکی تھی گانے کی، کوئی مجھے ڈنڈوں سے مارے تب بھی گانے نہیں چھوڑوں گا. اور میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی تحت آخری عشرہ رمضان المبارک 1425 سنہ ہجری میں اجتماعی اعتکاف ہوا. الحمدللہ عز و جل مجھ پر انفرادی کوشش کی گئی. میں اعتکاف میں بیٹھا اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میرا ذہن بنا، میں قادری رضوی عطاری سلسلے میں داخل ہو گیا. الحمدللہ عز و جل اعتکاف کے بعد 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع صحرائے مدینہ ہو رہا تھا، اور اس صحرائے مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ٹی وی کی تباہ کاریہ کے موضوع پر بیان کیا. الحمدللہ عز و جل قبر و حشر کا خوف میرے دل میں گھر کر گیا، اور الحمدللہ عز و جل میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگ گیا. یہاں تک کہ میں اس وقت ذیلی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کرنے میں مشغول ہوں. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.